الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا وصل على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اور بزرگان محترم، پچھلے جمعہ کی حاضری میں آپ کو مومن کامل کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں. جو بندہ خود کو مومن کامل بنا لیتا ہے، خود کو مکمل طور پہ دین اسلام میں داخل کر لیتا ہے، جیسا کہ پچھلے جمعہ کی حاضری میں بتایا تھا، تو اللہ رب العزت اس کا 5 طرح سے اکرام فرماتے ہیں. چاہے یہ فرد ہے، چاہے یہ معاشرہ ہے، ملک ہے، علاقہ ہے، اہل محلہ ہیں، تو جو بندہ خود کو دین اسلام میں پوری طرح داخل کر لیتا ہے، اللہ 5 طرح سے ایسے بندوں کو نوازتے ہیں، انعام عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ رب العزت مومن کامل کو عطا فرماتے ہیں، وہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت. کہ اللہ رب العزت ایسے بندے جو اللہ کی پوری طرح اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی مدد اور نصرت ایسے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اندر تم کمزور تھے، یتخافون، تم خوف کھاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہارا نام و نشان زمین سے مٹا دیں گے. تو فآواکم، اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ دیا تمہاری اطاعت اور فرما برداری کے بدلے میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو وہ وقت یاد دلایا کہ تم تعداد میں تھوڑے اور کم تھے، زمین میں کمزور تھے، تمہیں اس بات کا خوف اور اندیشہ تھا کہ مشرکین مکہ ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے. لیکن جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنایا اور اپنی نسبت کو حضور کے ساتھ جوڑا، تو اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ مدینہ کی صورت میں ایک الگ سلطنت عطا کی، اور پھر مدد پر مدد اور نصرت پر نصرت اللہ رب العزت نے تمہاری کی، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم مزید اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو.
تو قرآن کریم کی ایک دو آیات نہیں بلکہ بے شمار آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل ایمان جو پوری طرح دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنی مدد اور نصرت کا نزول فرماتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اب اللہ تو کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہے، تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی مدد اور نصرت کرو، دین پھیلانے والے لوگوں کا دستے بازو بنو گے یا خود اپنے عمل سے دین کی بڑھوتری کا سبب بنو گے تو اللہ رب العزت ینصرکم، تمہاری مدد فرمائیں۔ اور دوسرا وعدہ ساتھ ہی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو بھی ثابت رکھیں گے، تم کسی میدان کے اندر متزلزل نہیں ہو، تمہارے قدموں کے اندر کسی قسم کا تزلزل نہیں آئے۔ اسی طرح تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم مدد فرماتے ہیں اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور رسولوں کے ساتھ ان کی جو ان پر ایمان لائے پوری طرح سے۔ یا اللہ کہاں پہ مدد فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت دین کامل اختیار کرنے والوں کی اس دن بھی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ چوتھے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ، ہماری طرف سے یہ بات مقرر کی جا چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جو ہمارے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں ہماری طرف سے یہ بات سبقت کی جا چکی ہے، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ہم ضرور بضرور اپنے رسولوں کی مدد فرمانے والے ہیں۔ اور ساتھ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، جو بھی ہمارا لشکر بنتا چلا جائے گا، ہماری اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرتا جائے گا، ہم اس کی بھی مدد اور نصرت فرمائیں گے اور اس کو بھی غلبہ عطا فرمائیں۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا۔ اگلے مقام پہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے تمہاری اطاعت اور فرما برداری کے سبب سے بدر کے روز بھی تمہاری مدد اور نصرت فرمائی، جب کہ تم کمزور تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، اللہ رب العزت نے تمہیں ایسی فتح عطا کی کہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب اللہ رب العزت نے قائم فرما دیا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، میں نے تمہاری مدد ایک دو مقام پہ نہیں بلکہ مواطن کثیرہ، بہت سارے مقامات پہ میں نے تمہاری مدد کی ہے تمہاری اطاعت اور فرما برداری کے سبب سے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور وہ حنین والا دن دیکھ لو، تمہیں تعجب ہوا، تمہیں فخر ہوا اس بات کا کہ آج تو ہماری بڑی تعداد ہے، آج ہم پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہاری تعداد نے، تمہارے مال و اسباب نے۔ وَغَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ،
اور زمین تم پر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پشت پھیر کے بھاگنے لگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی رحمت، اپنی مدد، سکینہ نازل فرمائی ایمان والوں پر، اور ایسے لشکر نازل فرمائے جنود لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ جو صورتحال تھی، اس میں ایمان کامل سے نکلا جا رہا تھا۔ دین اسلام کا ایک خاصہ ہے کہ بھروسہ، اعتماد صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرو لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہماری کثیر تعداد ان پر آج غلبہ پا لے گی، تو اللہ فرماتے ہیں غاقت علیکم الارض بما رحبت، تمہارے ذہن کے اندر یہ جو کشادگی تھی، اس کشادگی کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں تنگی کے اندر مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ فتح حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ، کامیابی ملتی ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ، ایسے کامیابیاں نہیں ملتی۔ تم نے دین اسلام کا ایک اصول چھوڑا، اللہ نے اپنی مدد کو روک لیا۔ جب تم نے توبہ کی، اپنی بات سے رجوع کیا، اللہ رب العزت نے پھر سے اپنی مدد اور نصرت تم پر نازل فرمائی۔ تو معزز سامعین، میں نے بتایا کہ اللہ مومن کامل کا 5 طرح سے اکرام فرماتے ہیں۔ 6 آیات قرآن کریم کی میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ایسی ہیں جن سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو بندہ خود کو دین اسلام میں مکمل طور پہ داخل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اپنی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا نظارہ دیکھیے، مشرکین مکہ جنہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا، جنہیں اپنی قوت پہ بھروسہ اور اعتماد تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کثرت، ہماری تعداد کا زیادہ ہونا مسلمانوں کو مرعوب کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم مسلمانوں پہ غلبہ پا لیں گے۔ غزوہ احزاب کا دن ہے، مشرکین مکہ ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کرواتے ہیں کہ یہ مسلمان کبھی بدر میں فتح حاصل کرتے ہیں، کبھی احد میں فتح حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں للکارتے ہیں، ہمیں دبانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم سارے کے سارے کافر مل کر ایک ہی وقت میں ان کا صفایا کر دیں گے۔ سارے کے سارے ایک ہی دفعہ میں جائیں، یہ نہیں کہ 2 کر کے ان کے ساتھ لڑیں۔ جتنے بھی ہیں ہم نے سب نے جانا ہے، اور سب نے مل کر جو ہے ان کو ہلاک کرنا ہے، ان کو نیست و نابود کرنا ہے، اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ لیکن یہ اصول ذہن میں رکھیے، جو دین کامل کو اپناتا ہے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں غلبہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ مغلوب نہیں ہونے دیتے، اللہ مدد فرماتے۔ ادھر سے بھی لشکر آتا ہے، ادھر سے بھی لشکر آتا ہے، چاروں طرف کے قبائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور مسلمانوں پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی جاتی ہے، مسلمان پہرا دینا شروع کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنی طاقت کے زعم میں، اپنی کثرت تعداد کے گمان میں بار بار مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1 مہینہ گزرتا ہے، مسلمانوں کی کیفیت بڑی خراب ہوتی ہے، حوصلے پست ہوتے ہیں، بھوک پیاس نڈال کرتی ہے، لیکن اس حالت میں، اس کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ اعلان فرماتے ہیں
وہ دیکھو آئی اللہ کی مدد، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ یہ جو کافر آئے تھے کہ تمہیں مٹا دیں گے، جب اللہ کی مدد آئی تو یہ دانتوں کو پیستے ہوئے آندھی و طوفان و بارش میں اپنا ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کسی قسم کی خیر نہیں پائی، کیونکہ خیر وہ پاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتہ کو مضبوط کر لیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ مضبوط تھا۔ اب دیکھیں، بات جہاں بھی کریں نا تو صحابہ کی شان بیچ میں ضرور آتی ہے، کیونکہ صحابہ وہ پہلی ہستیاں ہیں جنہوں نے دین پر پوری طرح سے مکمل طرح سے عمل کر کے دکھایا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل بھی کیا۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں یار پہلے یہ کام کسی بندے نے کیا ہے، اس کو کیا ملا؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے اور اس نے بڑا نفع کمایا، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک دو ہستیاں نہیں، صحابہ کرام کے بعد تو ہزاروں اولیاء اللہ نے یہ کام کر کے اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کیا۔ اب دیکھیں، یہودی مدینے میں تھے، بڑی طاقت میں تھے، بڑے مضبوط قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کے پاس کون سا قلعہ تھا؟ کوئی قلعہ نہیں تھا۔ ان کو بڑا گمان اور ظام تھا یہ ہمارے مضبوط قلعے ہمارے حفاظت کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قلعے کی جو دیوار تھی وہ 1 میٹر سے زیادہ موٹی تھی، صرف 1 میٹر سے زیادہ موٹی، جس پہ گولہ اور بارود بھی اثر نہیں کرتا۔ تو اتنے مضبوط قلعے والے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب مسلمان ہمارے ساتھ ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جنگ ان مسلمانوں کی اور کافروں کی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی اور کافروں کی ہے، اور دین اسلام کے لیے غلبہ اللہ نے لکھ دیا، ایک ہو یا دو ہو۔ اللہ نے فرمایا جب دین کامل کو پوری طرح اپنی ذات پر لاگو کر لیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودیوں نے اپنے قلعوں پہ بھروسہ کیا، اپنے قلعوں پہ اعتماد کیا کہ یہ موٹی موٹی دیواریں اگر گولہ و بارود کو روک سکتی ہیں، ہماری حفاظت کر سکتی ہیں، ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے پاس وہاں سے پہنچا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے سکتے ہیں۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے آیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ وہاں سے آئے، اللہ فرماتے ہیں میں بذات خود اللہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، جہاں سے ان کو گمان نہیں تھا میں نے وہاں سے جا کے ان کی مدد کی، اور صرف مدد نہیں کی وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بھی بٹھا دی، مسلمانوں کا رعب بھی بٹھا دیا۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اپنا کام خود ہی خراب کر لیتا ہے۔ کسی نے کیا خراب کرنا ہوتا ہے، اپنا کام خود ہی خراب کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، جب ہم نے ان پہ رعب قائم کیا، یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر لیا۔ یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، مومنوں نے
उनको बर्बाद किया, तहस नहस किया, लेकिन साथ में उन्होंने अपने घरों को खुद भी खराब कर लिया, तबाह बर्बाद कर लिया। हमारे लिए क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फातबिरू या उलिल अबसार, ए अकल वालों, ए सोच वालों, ए फहम वालों, ए फरासत वालों, देखो और गौर करो, बसीरत हासिल करो। जो अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसे कामयाब व कामरान करते हैं, अल्लाह उनकी ऐसे मदद और नुसरत फरमाते हैं। और जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, अल्लाह असबाब की मौजूदगी में उनको नाकाम कर लेते हैं। फातबिरू, इबरत हासिल करो, या उलिल अलबाब, ए अकल वालों, समझ वालों। आज हम कहते हैं दुनियावी एतबार से मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, लोग मेरे पास अपने मसलों के हल के लिए आते हैं, मैं लोगों के मसलों को हल करता हूँ, मैं इतना अक्लमंद हूँ, मैंने बड़ी दौलत इकट्ठी की है। अल्लाह का ऐलान सुनो, अगर तुम अकल वाले हो, फातबिरू, तो इन किस्सों से इबरत हासिल करो। अगर तुम इन किस्सों से इबरत हासिल नहीं करते, अल्लाह की नज़र में तुम अक्लमंद नहीं, दुनिया के बेवकूफ़ इंसान हो। दुनिया के बेवकूफ़ इंसान हैं वो लोग जो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते और देखते नहीं कि अल्लाह ने अपनी मदद और नुसरत किन लोगों के साथ फरमाई। तो ये 8, 10, 11 आयतें मैंने आपके सामने सिर्फ एक टॉपिक पे पढ़ी हैं कि अल्लाह ताला ईमान कामिल, मोमिन कामिल के लिए कैसे अपनी मदद और नुसरत फरमाते। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला मोमिन कामिल का इकराम फरमाते हैं इज़्ज़तें अता करके। इतने मीडिया के प्रोपेगेंडे के बावजूद भी आज भी जो अहले इल्म उलमा हैं, अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं, अल्लाह ताला ने उनकी हैबत, उनका रोब, उनका दबदबा, उनकी इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया वालों के दिलों में कायम कर रखी। ये अलग बात है कि कोई दीन को पकड़े सिर्फ अपने मफाद के लिए और ड्रामा करे इस बात का कि मैं दीन वाला हूँ, फिर जब उसको ज़िल्लत और रुसवाई मिले तो वो कहे कि देखो मैं तो दीन वाला था, मुझे फिर भी ज़िल्लत और रुसवाई मिली है। जो हकीकी मानों में दीन वाला होता है उसको ज़िल्लत और रुसवाई नहीं मिलती। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम ऐसे बंदों को इज़्ज़तें अता करते। कैसे इज़्ज़तें अता होती हैं? अल्लाह का कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, वली रसूलिही, अल्लाह के रसूलों के लिए है, वलिल मुमिनीन, और ईमान कामिल लाने वालों के लिए। जब अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि मैं ईमान कामिल लाने वाले मोमिनों को इज़्ज़तें अदा करता हूँ, सारी दुनिया भी मिल जाए, अपना मीडिया इस्तेमाल करे, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, इनकी इज़्ज़तों को कम नहीं किया जा सकता, इनकी इज़्ज़तों को कम नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह का वादा। दीन के साथ सही मानों में ताल्लुक़ और रिश्ता बनाने वाला कभी रुसवा नहीं होता। कोई एक बंदा दुनिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि मैंने दीन कामिल को पूरी तरह अपनाया। जब भी कोई कदम उठाया ये बात ज़हन में रखी कि अल्लाह इसके बारे में नाराज़ होंगे या राज़ी होंगे, ऐसे बंदे को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही। अब यहाँ पे अल्लाह ने हसर के साथ, हसर का मतलब ये है कि अल्लाह ने ये फरमाया अल्लाह ही के लिए हैं इज़्ज़तें और अल्लाह के रसूलों के लिए ही हैं इज़्ज़तें और मोमिनों के लिए ही हैं इज़्ज़तें। इनके अलावा 3 कैटेगरी के अलावा चौथी कैटेगरी के लिए कोई इज़्ज़त नहीं।
اب یہ گانا گانے والے جو بھی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن دل سے عزت ان کی کوئی بھی نہیں کرتا، پھر بھی ان کو کنجر کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ تو اللہ نے 3 کیٹیگریاں بیان کر دی، اللہ کے لیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اللہ کے رسولوں کے لیے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، تیسرے نمبر پہ فرمایا للمؤمنین، ان 3 کے علاوہ کسی چوتھی بات میں عزت ہے ہی نہیں۔ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جو بھی مذہب ہے، جو بھی کسی دوسرا مذہب ہے، غیر مذہب ہے، اس کے علاوہ ان 3 کیٹیگری کے علاوہ کسی میں عزت نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے عزت پائی ہے اسلام کے اندر، اور اب ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش بھی نہیں کریں گے۔ عزت صرف ہے اسلام میں، ہمیں بھی عزت ملی اسلام کی وجہ سے، اسلام کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش نہیں کریں گے۔ خالی پیسے سے عزت نہیں ہوتی جب تک دین کا دامن جو ہے وہ نہ تھاما جائے، اور خالی دین میں عزت ہو سکتی ہے چاہے بندہ غریب ہو چاہے بندہ امیر ہو۔ وہ صحابہ کرام جن کے پاس کھانے کے لیے ہفتہ ہفتہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، آج بھی ہم ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی شانوں کے، ان کی عزتوں کے، ان کی رفعتوں کے، ان کی فضیلتوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ یہ ہے عزت۔ ابو جہل کا نام لیتے ہیں تو ہم ساتھ میں 2 گالیاں بھی نکالتے ہیں، اس کو ملعون اور مردود بھی کہتے ہیں۔ کیا اس کو عزت ملی؟ مال تھا، عہدہ تھا، سب کچھ تھا، جاہ و جلال تھا، لیکن اللہ نے جو شان اور عزت دین والوں کو عطا کی ہے، اللہ نے وہ ان کو عطا نہیں۔ تیسری چیز ہے، جو بندہ دین کامل پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو امن عطا فرماتے ہیں، ان کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ اس پر بزرگوں کے بڑے واقعات ہیں، اگر اس پہ پوری طرح بحث کی جائے تو اسی میں ہی ساری تقریر چلی جائے، تو میں نے یہ پورا ٹاپک جو ہے وہ کور کرنا ہے، اس لیے مختصر لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم نے خوف کے بعد ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو بندے ایمان لائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو اللہ کی نافرمانی سے گمدہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ہم ان کو امن عطا کرتے ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ جو دین والا ہے اس کو مال کی کمی کا خوف نہیں ہوتا، اس کو حالات کے غلط اور برا ہونے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے احسان عظیم فرمایا، اس کو بیرونی امن بھی عطا کیا، اندرونی طور پر بھی اللہ نے امن و اطمینان عطا فرمایا۔ آپ نے کبھی سنا کسی دین والے نے خودکشی کر لی ہو؟ کوئی 1-2 واقعات وہ بھی ایسے ہوں گے کہ جس بندے نے اپنا رشتہ دنیا کے ساتھ مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے، دین کو چھوڑا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ نے سبق کے لیے کچھ پریشان کیا ہے، اندر سے امن ختم کیا ہے، وگرنہ جو دین کامل پہ پوری طرح چلتا ہے اس کو نہ غربت کا خوف ہوتا ہے، نہ آنے والے حالات کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جہاز ڈوب جانے کی خبر ملی تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا الحمدللہ، پھر خبر ملی کہ بچ گیا، پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت دونوں مرتبہ الحمدللہ کہا؟ فرمایا نہ اس کے آنے کی نہ تو خوشی ہے نہ اس کے جانے کا غم ہے، دل صرف اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، اسے کہتے ہیں امن۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے امن میں تبدیل کر۔
اور ہم جتنے دین والے ہیں ہمارے 100 روپے بھی گر جائیں تو نماز میں بھی کہتے ہیں یا اللہ بس 100 روپے مل جائیں میرے کسی طرح، 1000 روپے اللہ میرا گم ہو گیا مل جائے۔ چلتے پھرتے ذہن میں اندیشے، کئی طرح کے اندیشے اور خوف ہوتے ہیں کہ وہ گر گئے، اب پتہ نہیں کیسے گزر بسر ہوگی، پہلے 10,000 تھے اب 9,000 رہ گئے، وہ 1000 تو چلا گیا۔ 6 مہینے گزرے، پھر اپنے کسی دوست نے تذکرہ کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا، ہاں میرے بھی وہ 1000 روپے ایک دفعہ گم ہو گئے تھے۔ 2 سال گزرنے کے بعد ہاں یار میرے بھی وہ 1000 روپے گم ہو گئے تھے۔ اب وہ جو 1000 روپے گم ہوئے ہیں وہ ساری زندگی پورے ہونے والے نہیں۔ یہ خوف اور یہ اندیشہ دل کے اندر رہتا ہے کیونکہ رشتہ اللہ کے ساتھ کمزور۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور مدینہ کی سرزمین پہ آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلاتے ہیں اور بلا کے پوچھتے ہیں تو نے اپنے محرم کے ساتھ سفر کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ نے پوچھا کہ تو جب یمن سے چلی اور مدینہ میں آئی تو راستے میں تو نے لوگوں کو کیسے پایا؟ کسی نے تیری عزت پہ حملہ کیا، کسی نے تجھے پریشان کیا، کسی نے تجھے زود و کوب کیا یا کسی نے تجھے ڈرایا؟ وہ کہنے لگی یمن سے چلی ہوں، مدینہ کی سرزمین پہ آئی ہوں، میں نے راستے کے اندر لوگوں کو ایسے پایا جیسے یمن سے لے کر مدینہ تک سارے لوگ میرے باپ ہی کی اولاد ہوں، سارے کے سارے لوگ میرے باپ کی اولاد ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے ساروں کو اپنا بھائی پایا۔ یہ ہوتا ہے امن۔ اور ہماری عورت یہاں سے نکل کر جو ہے وہ دوسرے محلے میں نہیں جا سکتی، امن کوئی نہیں ہے، خوف ہے، اندیشے ہیں۔ ہماری چھوٹی بچیاں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، دکان پہ جاتی ہیں تو والدین کو خوف دامنے گیر ہوتا ہے کہ کہیں کسی اوباش نے پکڑ لیا، اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا تو میری تو ساری زندگی برباد ہو جائے۔ یہ ہے خوف، کیونکہ ہم نے اجتماعی طور پر دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اسلام کا نام لینے والے اسلام میں نہیں ہیں تو باقیوں کے کیا کہنے۔ ہمارے محلے کے 2-3-4% لوگ نمازی ہیں تو باقی کس کے گلے کریں؟ یہ ہے دین پہ پورے کا پورا چلنا۔ تو یہ خوف تب تک امن میں نہیں بدلے گا جب تک کہ اللہ کے دین کو پوری طرح نہیں اپنایا جائے۔ اس کے بعد جی چوتھے نمبر پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر تمکن عطا کرتے ہیں، تسخیر عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو ایسے بندے کے تابع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم دنیا کی ہر چیز کو ان کے سامنے تسخیر کر دیں گے، ایسے ہی جیسے کہ ہم نے پہلے لوگوں کے سامنے دنیا کی ہر چیز تسخیر کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوا بھی حکم مانتی ہے، آگ بھی حکم مانتی ہے، دریائے نیل بھی ان کے حکم پہ چل پڑتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایران کی سرزمین پہ ہیں، سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈالتے ہیں، سارے کی ساری فوج اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈالتی ہے، سمندر پتھر کا بن جاتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ گھوڑے کی سموں کو پانی کا قطرہ تک بھی ٹچ نہیں کرتا، پورے کا پورا لشکر ایسے سمندر پار کر جاتا ہے۔ اور جب پار کر جاتا ہے تو سعد بن ابی وقاص جا کے پوچھتے ہیں کسی لشکر کی کوئی چیز، کسی بندے کی کوئی چیز سمندر میں تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی کہنے لگے امیر المؤمنین ہمارا جو پیالہ ہے وہ سمندر میں رہ گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سمندر کے پاس جا کے ارشاد فرماتے ہیں تیری جرت کیسی ہوئی، تو نے صحابی رسول کا پیالہ رکھ لیا؟ سمندر پیالہ نکال کے سمندر کی لہر آتی ہے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے زمین کے اندر تسخیر، ایسے نہیں ملتی، ایمان کامل کے ساتھ ملتی ہے، عمل صالح کے ساتھ ملتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی
اپنی کوئی چیز سوئی کے ساتھ سی رہے ہیں، سیتے سیتے وہ سوئی دریا کے اندر گرتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہو جانے کے بعد سوچتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اس دریا کو حکم دیتے ہیں کہ تمہیں کیسے جرأت ہوئی، میں صحابی رسول ہوں، تو نے میری سوئی کو اپنے اندر لے لیا ہے، میری سوئی مجھے واپس کر دے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، سوئی پانی پہ تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جا کے تجربہ کرو، سوئی لے کے جا کے دریا میں ڈالو، سوئی کبھی پانی پہ نہیں تیرتی۔ لیکن یہ صحابی رسول کا کرشمہ ہے، ان کی کرامت ہے کہ ایمان کامل اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ، تشکیل ہوتی ہے، جاؤ افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو۔ افریقہ کے جنگلوں میں ایک جگہ پہ جاتے ہیں، وادی کے اندر بڑے درخت ہیں، سبزہ بھی بہت ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، ارادہ کرتے ہیں یہاں پہ قیام فرمائیں گے۔ ساتھ جو مقامی آبادی تھی وہ کہنے لگی، حضرت آپ یہاں پہ ٹھہریں گے، درندے آپ کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ فرمایا کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عقبہ بن نافع کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، درندوں سن لو، اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی اس جنگل میں آ کے بس چکے ہیں، تمہارے لیے یہاں پہ رہنے کی گنجائش نہیں ہے، جنگل خالی کر کے نکل جاؤ، اگر ہمیں کوئی درندہ نظر آیا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ آپ تاریخی روایات اٹھا کے دیکھیے، سارے کے سارے درندے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے ہوئے پورے کا پورا جنگل خالی فرما دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تسخیر زمین، تمکن فی الارض۔ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان ایمان کامل اور عمل صالح کو پوری طرح اپناتا ہے، دین پہ پوری طرح سے عمل کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، روزہ بہت ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، توبہ بھی کر لیں پھر بھی قضا کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے، ذکر و اذکار کرنے، تہجد پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بازاروں کے اندر بیٹھ کے خیانت کریں، بددیانتی کریں، لوگوں کے مذاق اڑائیں اور دیگر بری صفات اپنے اندر اپنائیں۔ اس کو ایمان کامل نہیں کہتے۔ ایمان کامل ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ گے، پھر اللہ کی طرف سے ان 5 انعامات کا وعدہ۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے مستجاب الدعوات۔ جو بندہ خود کو پوری طرح دین میں داخل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اپنی زمین میں ہے، اللہ سے بارش مانگتے ہیں، یا اللہ بارش دے، بارش کی بڑی ضرورت ہے۔ بارش برسنا شروع ہوتی ہے، اپنی زمین سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا ہوتا۔ ہے کوئی ہم میں سے 10-20 مربع والا جو اپنی جگہ پہ بارش کروا لے؟ کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ چیز ہی ہمارے اندر نہیں رہی۔ ایمان پورے کا پورا، دین پورے کا پورا ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ ابراہیم بن ادن رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، سمندر کے اندر ہیں، سمندر میں طوفان آتا ہے، طغیانی آتی ہے، کشتی ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ وہی بات جو پہلے میں نے کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں، کوئی خوف نہیں دل۔ لوگوں نے کہا حضرت سارے لوگ پریشان ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، چہرے پہ اطمینان ہے۔ فرمایا کیا کروں، شور شرابہ کروں؟ فرمایا نہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کیفیت کو دور فرما دیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تیری قدرت تو دیکھ لی، اب اپنی رحمت بھی دکھا دے، تیری قدرت تو دیکھ لی، اپنی رحمت بھی دکھا دے۔ چند سیکنڈ گزرتے ہیں، طوفان تھم جاتا ہے، کشتی پھر اسی رفتار سے سمندر پہ چلنا شروع کر دیتی۔ یہ ہے اللہ والوں کا کمال، یہ ہے اللہ والوں کو جو اللہ نے تسخیر عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنائے۔ معزز سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت فرمان ہے ان کا کہ من کان منکم یرید العزت، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کو عزت عطا ہو، بلا عشرتین، بغیر خاندان کے، بابا جی
کہ 20-25 بچے ہیں، پھر بچوں کے 20-25 بچے ہیں، 700-800 کا خاندان بنتا ہے، تو ایسے بزرگ کی عزت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے خاندان والے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو بغیر خاندان کے اللہ تمہیں عزت عطا کریں، بغیر خاندان کے اللہ تمہیں عزت عطا کریں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر دولت کے غنا عطا کریں، سخاوت عطا کریں۔ دولت والے تو سخی ہوتے ہی ہوتے ہیں، اصل سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت بھی نہیں پھر بھی مال آتا ہے اور یہ تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، یہ سخاوت ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ بغیر مال کے اس کو سخاوت ملے، اس کو چاہیے فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَىٰ ذِلَّةِ الْمَعْصِيَةِ إِلَىٰ عِزَّةِ الْإِطَاعَةِ، کہ اپنے آپ کو اللہ کی معصیت کی ذلت سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں داخل فرما دے۔ اللہ کی معصیت نافرمانی کی ذلت سے نکال کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی عزت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ بغیر خاندان کے عزتیں بھی عطا کریں گے اور بغیر مال کے اللہ سخی بنا دے۔ تو یہ 5 انعام ہیں، مومن کامل کو اللہ یہ 5 انعام عطا فرماتے ہیں، اپنی مدد فرماتے ہیں۔ نمبر 2 عزتیں عطا کرتے ہیں، نمبر 3 امن عطا کرتے ہیں، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ تمکن فی الارض زمین کی حکومت عطا کرتے ہیں۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں مومن کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومن کامل بن کر ان 5 انعامات کو اللہ رب العزت ہم پر بہائے برسائے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔